السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ جو آیت قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بڑی کثرت سے ہمارے جماعت میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اور اکثر اس کے مضمون کو بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب یہ لفظ ذکر جو ہے، اس سے مراد قرآن مجید لی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے حصے میں ذکر کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی ذکر سے مراد کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کا جو عملی مجسم مظاہرہ کرنے والی اور تعبیر دینے والی شخصیت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اس آیت کا ذکر کرنے کا یہ ایک وجہ ہے، میرا یہ ذاتی خیال کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء میں سے سب سے زیادہ جس کی زندگی کی بھی حفاظت کی گئی اور اس کے سوانے کی بھی حفاظت کی گئی، اتنی تفصیل سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پوری زندگی کی واقعات محفوظ ہیں، کسی اور نبی کے دنیا میں محفوظ نہیں ہیں۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق اور آپ کے غلام صادق جو عشق میں آپ سے فنا ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ میں اپنی سوانے کو محفوظ کر دیا ہے اور جو قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ یہ امتیاز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت مسیح السلام جو آپ کے خادم تھے اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اس وقت اس موضوع پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت اور آپ کا عشق، اور اس عشق میں زندگی کو تیاگ دینا اسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید سے آپ کی زندگی میں جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ آپ کے کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سوانے کے بارے میں عموماً محبت کا جہاں ذکر آتا ہے تو سب سے زیادہ جس محبت میں اور کوئی شریک نہیں تھا وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جس محبت میں آپ گرفتار تھے اور جس کی عشق میں آپ گرفتار رہے، محو رہے، فنا رہے، وہ محبوب خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس تھا۔ اس کے بعد پھر کلام اللہ سے آپ کی محبت اور عشق تھی، اور چوتھی محبت آپ کی شفقت اور آپ کی ہمدردی خلق خدا سے تھی۔ یہ چار ایسی محبتیں ہیں کہ جس کی فیض میں یا جس کے طفیلہ کہنا چاہیے، آپ کا جو درخت وجود تھا وہ پروان چڑھا ہے۔ تو ان میں سے ایک آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو سب سے بڑے صاحبزادہ تھے، حضرت مرزا سلطان احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بہت کم عرصہ حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، لیکن جتنا بھی عرصہ ملا ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ دعویٰ سے قبل کا وقت تھا،
اور اس کو چند سال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ ساری عمر کا تعلق نہیں ہے جو میں اب بیان کروں گا۔ مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ یہ بیان کرتے تھے کہ میں اپنے ابا جان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم 10,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک حمائل ہوتی تھی، ایک قرآن ہوتا تھا، آپ اس کو پڑھتے رہتے تھے، اس پہ نوٹ لیتے تھے۔ اب یہ 10,000 انہوں نے کب دیکھا اس پہ میں تحقیق نہیں کر سکا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہے اور ساری عمر کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ کچھ عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہ عرض کر رہے ہیں کہ ان کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 10,000 مرتبہ قرآن پڑھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک نسخہ ہوتا تھا جس پہ حضور نوٹ لیتے رہتے تھے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی، عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ وہ نسخہ کہاں ہے۔ اب میرے ذہن میں ابھی غالباً ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے علم ہوا کہ یہ نسخہ مولوی محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس ہے۔ اب اگلا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا تھا وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ تھا کہ کاش اس کی ڈاکومنٹری ہو، ہمیں نظر آئے کہ وہ کیسا تھا۔ تو پاکستان میں جو ہمارے MT والے ہیں، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ تکلیف کریں تو عین ممکن ہے جس خاندان میں جس کے پاس بھی ہوگا وہ اس کی ڈاکومنٹری بنا دیں تو ہم اس کو دیکھ سکیں گے، چھو تو شاید نہ سکیں لیکن کم از کم وہ قرآن دیکھ لیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ حضور کتنی کثرت سے پڑھتے تھے، لیکن ایک دوسرا واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ کثرت کے علاوہ کس قدر غور سے پڑھتے تھے۔ یہ روایت ملتانی صاحب کی ہے، فخر الدین ملتانی ہمارے قادیان میں گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ جو میں بیان کروں گا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سن 1907 کا واقعہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین لاہور تشریف لے گئی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ۔ جب وہ واپس قادیان آ رہی تھی تو حضرت مسیح علیہ السلام ان کو لینے کے لیے بٹھا لے گئے۔ اس زمانے میں مختلف طریقے ہوتے تھے سفر کے، تو حضرت السلام نے قادیان سے کیا کہتے ہیں اس کا نام نہیں یاد، بیلی نہیں ہے، ایک اور سواری ہے، پالکی لی۔ پالکی جو ہے وہ 8 کمہار لے کے اسے چلتے ہیں، باری باری اٹھاتے ہیں، ایک اٹھاتا ہے پھر دوسرا اٹھاتا ہے پھر تیسرا اٹھاتا ہے۔ تو فخر الدین صاحب کہتے ہیں کہ جب حضور قادیان سے چلے تو چلتے ہی حضور نے قرآن مجید کھول لیا اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اب نہر پہ پہنچے، وہاں آپ نے وضو کیا، پھر بٹالہ روانہ ہوئے۔ یہ سارا سفر 5 گھنٹے کا تھا۔ اس 5 گھنٹے میں صرف حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ وہ شخص نہیں کہ جو پہلی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور نمازوں میں پڑھتے ہوں گے، تہجد میں پڑھتے ہوں گے، پھر حضور نے سورہ فاتحہ پہ عربی کی تفسیر لکھی ہے، اردو میں کئی تصویریں لکھی ہیں، اور حضور کی جو مکتوبات ہیں، ملفوظات ہیں، حضور کی کتب ہیں، وہ کوئی 16,000 صفحے پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں جا بجا سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے، اس کی تفسیر آتی ہے۔ اس سب لکھنے پہ باوجود حضور آخری عمر میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور مسلسل 5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بار بار پڑھتے تھے، بلکہ جب پڑھتے تھے تو کس جذبے کے ساتھ، کس عشق کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بچپن میں آپ کو دو ہی آپ کی زندگی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، دعویٰ سے قبل اور دعویٰ کے بعد۔ دعویٰ سے قبل بچپن کے زمانے کی ایک روایت ہے
کہ آپ کے والد ماجد کو آپ کی بڑی فکر تھی، کسی چیز سے دلچسپی نہیں لیتے تھے سوائے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ملازم رکھا جن کا نام تھا مرزا اسماعیل بیگ صاحب۔ تو ان سے ان کے والد صاحب نے پوچھا، مرزا بیگ وہ تمہارا مرزا کیا کرتا رہتا سارا دن؟ کہنے لگے سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، ولی شخص ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کبھی سانس بھی لیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کہیں لیتا ہے سانس، سوتا بھی ہے۔ یہ سانس کا لفظ میں نے خصوصی سے اس وجہ سے عرض کی کہ میں کچھ نوٹ لکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اچانک کوئی چیز دیکھیں، خوبصورت ویلی میں چلے جائیں تو محاورے میں کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ سانس رک گیا، دیکھتے آدمی ایسا کیفیت آ رہی ہے۔ تو میں نے یہ لفظ کہا کہ کیا فضول سا لفظ میں لکھنے لگا، تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ یہ فضول نہیں ہے، آپ کے والد مرحوم نے یہی پوچھا تھا کہ میرا بیٹا سانس بھی لیتا نہیں، سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت اور کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی جو بعد میں خوش دامنہ بنی حضرت میر ناصر نواز صاحب کی اہلیہ، وہ ایک دفعہ کانوان ایک گاؤں ہے قادیان سے 20-25 میل دور ہوگا، وہاں سے قادیان آئیں اور حضور کے جو والد صاحب تھے بہت بڑے طبیب تھے اپنے زمانے کے، علاج کے عرض سے کہتی ہیں جب میں قادیان پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کمرے میں سین کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے بس ایک ولی سا شخص ہے، سارا دن قرآن ہی پڑھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ تو وہ نقشہ ہے، یہ اس وقت کر بڑی چھوٹی عمر تھی اس حضرت صاحب کی، اور یہ دعویٰ سے قبول کیا ہے۔ اسی طرح قادیان سے باہر حضور کچھ عرصہ سیالکوٹ میں رہے۔ سیالکوٹ میں سید میر حسن صاحب، یہ لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کے استاد تھے، ڈاکٹر اقبال کے استاد تھے یا نہیں تھے لیکن بڑے عظیم شان شخص تھے۔ ان کی روایت ہے کہ آپ یہ دیکھیں پہلی جو زمانے کی روایتیں ہیں اس وقت حضرت مسلم فارغ تھے، اس وجہ سارا دن پڑھتے رہتے تھے۔ اب حضور ملازم تھے جس طرح ہم ہیں، اب ملازمت تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ کورٹ سے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ قرآن کھول لیتے تھے، کھڑے رہتے تھے پڑھتے تھے، چلتے ہوئے پڑھتے تھے، بیٹھتے ہوئے پڑھتے تھے، سارا دن قرآن پڑھتے رہتے، ہزاروں کردار اس طرح روتے تھے کہ میں نے زندگی میں ایسا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے سیالکوٹ کی، وہ شخص جو حضور کے لیے کھانا بناتا تھا اور اس کی اہلیہ جا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتی تھی، مائی حیات بی بی ان کا نام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب جاتی تھی تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ حضور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حضور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے سجدے میں گر جاتے تھے، اور سجدے میں گر کر اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ تو سیالکوٹ خوشبخت شہر ہے کہ جس کی مٹی میں ایک عظیم الشان نبی کے آنسو ملے ہوئے۔ اسی طرح بہت سی آپ کی خدمت اس زمانے کی روایات ہیں، لیکن میں اس وقت جو خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فارسی میں ایک الہام کیا ہے۔ آج آپ نے فارسی کا کلام سنا ہوگا، افتخار صاحب نے پڑھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ در کلام تو چیز است کہ شعرائے در آن دخل نیست، کہ تیرے کلام میں ایک ایسی خاص چیز ہے کہ بڑے سے بڑے شعراء بھی وہاں قدم نہیں مار سکتے، وہ بالکل چھو بھی نہیں سکتے اس عظمت کو جو تیرے کلام میں ہے۔ اور حضرت شام کے کلام میں خصوصیت سے جو قرآن کی مدحت میں کہے گئے ہیں، قرآن کے اوصاف اور محاسن میں بیان کیے گئے ہیں، اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتے۔
حضرت صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب نے ادب المسیح پہ ایک کتاب لکھی ہے. اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے محاسن، اس کے الطافات کے بارے میں بہت سی نظمیں ہیں. اسی طرح قصیدے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. یہ 1300 سال میں بہت سے لکھے گئے. لیکن قرآن مجید کی محبت میں اس کو عنوان بنا کے شاذ ہی کسی نے لکھا ہوگا، بلکہ لکھا ہی نہیں. صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ واحد شاعر ہیں دنیا میں، کہنا چاہیے اس اسلامی دنیا میں، جنہوں نے قرآن مجید کے عشق میں، اس کے محاسن پر، اس کے حساب میں فارسی میں بھی بہت سی نظمیں کہی ہیں، اردو میں بھی کہی ہیں، اور عربی میں بھی کہی ہیں. اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی عام سی بات ہے جس کا تعلق سب سے ہے اور خصوصیت سے ہمارے بچوں سے ہے. اب دیکھیں، ہم ایک نظم پڑھتے ہیں اور اکثر یہ شادیوں میں پڑھی جاتی ہے، یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور غالباً حضرت اسلام کے کلام میں سے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور وہ اس کا پہلا مثال یہی ہے: حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی. اور پھر آگے اس کا بند ہے: یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی. اب اکثر جہاں بھی نظم پڑھی جاتی ہے اور غالباً جب یہ لفظ بولا جاتا ہے یہ روز کر مبارک، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شادی کے بارے میں. اصل میں انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس نظم کا نام ہے محمود کی آمین. آپ کے بڑے صاحبزادے المصلح الموعود پسر موعود نے جب قرآن مجید 7 سال کی عمر میں ختم کیا تو اس دن حضرت اسلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس کو ختم قرآن کی تقریب کے لیے حضور علیہ السلام نے خطوط لکھے لوگوں کو، جہاں تک مجھے یاد ہے، ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، کہ باہر سے آپ قادیان تشریف لائیں. قادیان میں آپ نے ایک مجلس منعقد کی. اس سے پہلے آپ نے ایک نظم لکھی جو محمود کی آمین کہلاتی ہے. اس نظم کے 90 شعر ہیں، اور اس 90 شعر میں یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 30 دفعہ نہیں، 40 دفعہ نہیں، 44 دفعہ یہ فکر ابھرایا گیا: یہ روز کر مبارک. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صاحب کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کی. اسی وجہ سے اتنی دفعہ اس نظم میں یہ لفظ دہرایا گیا: یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی. سبحان من یرانی کے جو بھی معنی ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ تو نے عنایات تیری مجھ پہ نازل ہوئی ہیں، اس کو میں یاد کرتے ہوئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس دن کو مبارک کر دے، مبارک کر دے، مبارک کر دے. تو ختم قرآن اتنا عظیم شان حضرت صاحب کا زندگی واقعہ تھا کہ آپ نے اس کے لیے دعوت دی، اس کو پرنٹ کروایا، اور پرنٹ کرنے کے بعد تقسیم کیا گیا. دارالمسیح کے اندر عورتیں اس کو گا کے پڑھتے تھے، اور دارالمسیح سے بعد مرد اور بچے پڑھتے تھے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا عظیم شان وہ رونق ہوگی اس دن. اور حضرت شمس صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا اور سوچا کہ میں اس کی تفصیل تو نہیں پڑھ سکا. انہوں نے لکھا ہے کہ انتہائی پرتکلف دعوت کی گئی تھی. تو ہمارے زندگی میں بھی جو اہم ترین دن ہماری زندگی میں ہونا چاہیے میرے نزدیک، اور میں تو یہ کہوں گا غالباً شادی سے بھی بڑھ کر، وہ ختم قرآن کی تقریب ہے جس کو ہم آمین کہتے ہیں. تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کی، 90 شعر لکھے ہیں، اور اس میں یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی 44 دفعہ دہرایا گیا یہ لفظ. تو یہ دعائیں ہیں. آپ اس سلسلے میں کچھ آپ کو فارسی میں عرض کر دیتا ہوں. فارسی میری زبان نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی غالباً
دلچسپی لوگوں میں کم ہوتی ہے، لیکن میں صرف عرض کر دینا چاہوں کہ اس کو بیان ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں زے عشاق فرقاں و پیغمبرم بدیں آمدیم و بدیں بگذرم، کہ ہم قرآن مجید و آنسر کے عاشقوں میں سے ہیں، اسی کے لیے ہم آئے ہیں اور ایسے ہی اسی پہ ہم نے گزر جانا ہے۔ اب سب کو علم ہے کہ قرآن مجید غم کی حالت میں نازل ہوا۔ اس پہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جانم کباب شد ز غم این کتاب پاک، کہ اس یعنی قرآن مجید کے غم میں میری جان کباب ہو گئی، کہ لوگ اس کو سنتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے، اتنی عظیم شان نعمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جانم کباب شد ز غم ای کتاب پاک، چنداں بسوختم کہ خود امید جانمات، اور اس قدر اس غم میں جل گیا ہوں کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ یہ دیکھیں غم کی انتہا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امروز گر از پہ قرآن سوزدس، اگر آج کے دن، یہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اگر آج کے دن تیرا دل قرآن کے غم اور اس کی محبت سے نہیں جلتا، عذر دیگر تیرا بجناب یکا نماز، تو قیامت کے دن خدا کے سامنے تو کیا عذر پیش کرے گا؟ کیا حضور کا ہم سے توقع ہے کہ ہم اگر عشق میں نہیں جلتے تو خدا کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ آگے فرماتے ہیں اے بے خبر بخدمت فرقان کمر ببند، کہ اے بے خبر فرقان اور قرآن مجید کی خدمت کے لیے کمر باندھ لے، زاں پیشتر کے بانگ برایت فلاں نماد، قبل اس کے کہ آواز آئے تو وہ تو گزر گیا بیچارہ، فوت ہو گیا بغیر قرآن مجید کی برکتوں حاصل کیے، اس کے علم حاصل کیے، اس کی معرفت چلا گیا۔ کتنا دردناک یہ انتباہ ہے ہمیں، اے بے خبر بخدمت فرقاں کمر ببند، زام پیشتر کے بانگ برایت فلاں نماز، اے بے خبر فرقان کی خدمت کے لیے کمر باندھ لے، اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں شخص مر گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو وہ غم کی حالت ہے، فکر کی حالت ہے، اس عشق کی حالت ہے کہ دنیا اسے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتی، لیکن اگر فائدہ اٹھائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں، یہ شعر پڑھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صد بار رقص ہا کنم از خرمی اگر، بینم کے حسن دلکش فرقاں نہا نماند۔ حضور فرماتے ہیں کہ خوشی کے مارے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ رقص کروں اگر یہ دیکھ لوں کہ قرآن کا حسن اور اس کی خوبصورت اور اس کے محاسن دنیا پہ ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھیں یہ کیا عشق ہے۔ اب بالکل اردو میں بھی آپ نے وہ شعر اکثر پڑھا ہوگا جو میں کہاں لکھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ فرماتے ہیں حضور شکر خدائے رحمہ جس نے دیا ہے قرآن، غنچے تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے، کیا وصف اس کے کہنا، ہر حرف اس کا گہنا۔ کیا خوبصورت کلام ہے، کیا وصف اس کے کہنا، کیا حرف اس کا کہنا، کیا وصف اس کے کہنا، ہر حرف اس کا کہنا، دل بر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی۔ اب دل لے گیا تو پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں اگلا شعر سنیں آپ، دل میں یہی ہے ہر دم، یہ نہیں کہا کہ ہر وقت کہہ سکتے تھے، تب بھی یہ شعر بن جاتا، اس کا وقت کا تعلق نہیں، ہر دم، مطلب ایک سیکنڈ کا بھی اس میں وقفہ نہیں ہے۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ اب دیکھیں اب دیکھیں کیا خوبصورت ہے، کیا عشق ہے،
میں تو حیران ہوتا ہوں. اصل میں یہ شعر پڑھنے کی توجہ مجھے افتخار صاحب کی وجہ سے ہوئی. افتخار صاحب اس دفعہ فارسی پہ ایک نیا کلام انہوں نے پڑھا ہے، تو کل پرسوں کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ بھئی صرف حضور کا کلام ہی پڑھ لیں تو صداقت ظاہر ہو جاتی ہے. اور واقعی دیکھو خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے کلام میں وہ چیز ہے تمام شعراء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک شعر ہی کافی ہے. اب دیکھیں کعبہ میرا یہی ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے. اب میں عربی کا ایک سنا دیتا ہوں. وَإِنَّ کتاب اللہ بحر معارف. یہ عربی میں حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی کتاب تو معارف کا سمندر ہے. وَنَجِدَنَّ فِيهِ عَيُونَ مَا تُسْتَعْذِبُ. ہم اس میں ضرور ایسے چشمے پاتے ہیں جنہیں ہم شیریں پاتے ہیں. چلیں چشمے پا لیے پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ. اب حضور قرآن سے مخاطب ہیں. میں نے اسے کہا شربتُ ظلالہ، اس پانی کو میں نے پیا. فِدًا لَکَ روح، میری جان اس پہ قربان. آپ دیکھیں پانی پینے کے بعد حشر کیا ہوتا ہے. حضور بالکل جیسے سامنے ایک معشوق بیٹھا ہوا ہو، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قُلْتُ لَهُ لَمَّا شَرِبْتُ ظُلَالَهُ. میں نے جب پانی پیا تو اس کو میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے تو پانی پی لیا. فِدًا لَکَ روحی، میری جان تجھ پہ قربان. انت عینی و مشروب، سب کچھ تو میرے لیے تو ہی تو ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. میں اب خزمہ صاحب کا ایک اقتباس پڑھ لیتا ہوں جس سے پتہ لگتا ہے. حضور فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نے مجھے قرآن کے انوار سے وافر حصہ دیا اور اس کے موتیوں سے میرے فقر کو دور. یہ عربی سے ترجمہ ہے. اس کے موتیوں سے میرے فقر کو دور کر دیا. اس نے مجھے اس کے پھلوں سے سیر کر دیا. مجھے ظاہری اور باطنی نواز سے نوازا ہے. مجھے اپنی طرف جذب کر لیا ہے. میں جوان تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری حالت یہ رہی ہے کہ میں نے کسی دروازے کو کھولنا چاہا، وہ میں نے کھول لیا. یہ قرآن کی برکت ہے. اور مجھے کسی نعمت کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ مجھے عطا کی گئی. اور جب بھی میں نے کسی عمل سے پردہ ہٹانا چاہا تو میں نے ہٹا لیا. اور جب بھی میں نے تضرع سے دعا کی وہ قبول ہوئی. یہ سب کچھ میری اس محبت کی وجہ سے ہے جو مجھے قرآن مجید سے ہے اور اپنے آقا امام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود.